احباب ذی وقار، آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کا، اس کے بعد اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیے، اپنا حق مقرر کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بھی حقوق ذکر کیے، اور آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اپنے اپنے حق سے محروم نہیں کیا، ورنہ اتنی بڑی ذات، اتنی اعلیٰ شان والی ذات چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ بس اللہ اور اس کے رسول کا حق کافی ہے، باقی تم انسان آپس میں گزارا مزارا کر لو، کہہ سکتی تھی۔ نہ صرف حق عطا کیے بلکہ رشتے بنائے اور کہا کہ یہ باپ ہے اور اس کا یہ حق ہے، یہ اولاد ہے اور ان کے یہ حقوق والدین پر لازم ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کیا کہ خاوند کو اس کے حق دے دیے اور بیوی کو محروم، نہیں، خاوند کے اپنے حقوق وضع کیے، بیوی کے اپنے حقوق وضع کیے، اور ہر ایک کو بتا دیا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے، بس دونوں کرتے چلے جائیں اور زندگی اچھی سے گزر جائے گی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ زمین میں جتنا فساد ہے، چاہے سمندروں میں ہے یا چاہے کہیں خشکی پہ ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ نے تو تمہیں کہا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، آپ اور میں آپس میں کیا ہے؟ سمجھ نہیں رہے میری بات؟ مسلمان کو مسلمان کا کیا بنا دیا؟ بھائی، اور کہا کہ بھائیوں بھائیوں کی طرح رہتے رہو، بس سادہ سی بات ہے۔ سوچئے ذرا عزیز ساتھیوں، کیا آپ، کیا میں، کیا ہمارا معاشرہ، کیا آپ کے میرے گھرانے، میرا گھر، ہماری مسجدیں، ہمارے کاروباری ادارے، کیا وہاں مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے دشمنوں کی طرح رہتے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتے۔ وہ محلے مارکیٹ کی تو بات بہت دور کی ہے، جس گھر کی چھت میں آپ 4 بھائی 1-2 بہنیں، باپ ماں بیوی اور بچے سارے رہتے ہو، اس گھر کی چھت میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ویسے نہیں رہتا جیسے اللہ نے کہا ہے۔ پھر کیوں نہ آپ کی اور میری زندگی گھٹن کا شکار ہو؟ ہم کیوں نہ ڈپریشن کے مریض بنے؟ ہمیں یہ جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی زندگی مزہ اسی لیے نہیں دیتی اور نہیں دے گی۔ نبی علیہ السلام نے نا، آپ نے اور میں نے، ہم سب نے یہاں سیکھ کے جانا ہے انشاءاللہ کہ بھائی جس طرح اللہ احکم الحاکمین کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، اسی طرح بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور وہ ہیں حقوق العباد، اور بہت اہم موضوع ہے اسلام کا۔ اور آپ کی اور میری زندگی صبح شام ایک ایک لمحہ اس سے جڑا ہے۔ ہم اگر اس کو خوبصورت، اللہ کی رحمتوں سے بھرپور بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام ضروری کرنے پڑیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو درداء اور سلیمان رضی اللہ عنہ، ان کو آپس میں بھائی بنا دیا مواخات مدینہ کے سلسلے میں۔ اب یہ ایک صحابی دوسرے کے گھر رہنے لگے نا، انہوں نے دیکھا ام درداء سے، ابو درداء کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ آپ کے تو حالات بڑے کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ کہنے لگی آپ کا بھائی نیک متقی آدمی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، تو میری یہی حالت ہونی ہے۔ اب صحابی رسول نہ کھانا کھانے لگے،
تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آپ کھانا کھائیں میرا روزہ ہے. کہنے لگے نہیں، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ مل کے کھانا افطاری کروا دیں ان کی. رات اسی طرح قیام کی باری آئی، سونے لگے تو وہ کہتے ہیں آپ سو جائیں، میں نے ابھی عبادت کرنی ہے. میں نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان العین علیک الحق وان لزوجک علیک الحق. اور لمبی اگر تفسیر چلتی جائے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے. جس طرح اللہ کا حق ہے کہ اس کے لیے جاگا جائے، راتوں کو قیام کیا جائے، پیشانیاں اس کے سامنے رگڑی جائیں، تہجد پڑھی جائے، اسی طرح آنکھ کا بھی حق ہے کہ تھوڑی دیر اسے سونے کے لیے موقع دیا جائے. یہ ہے دین وسط کہ معتدل دین، درمیانہ راستہ، دین السمحہ، آسان راستہ، بہترین راستہ، کسی انتہا پہ نہیں کھڑا، کسی زوال پہ نہیں کھڑا، درمیان میں قائم ہے. اور اگر آپ اور ہم بھی اسی طرح بین درمیان امت وسط بن کے رہیں، اللہ کو اللہ کا حق، بندوں کو بندوں کا حق، نماز کا وقت تو نماز کا حق، قرآن کا وقت تو قرآن کا حق، جب ابا اماں کا ٹائم تو ان کا حق، جب بیوی بچوں کا وقت تو پھر ان کا حق. زندگی خوبصورت اور حسین ترین ہوتی چلی جائے گی. مگر کون سمجھائے ہمیں کہ بھائی یہ وقت آپ کے فون کا نہیں ہے، یہ بیوی بچوں کا وقت ہے جو آپ کی فیس بک پر بات کر رہی ہے. میں سوچ کے حیران رہتا ہوں کہ آپ اور ہم صرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال رہے. صرف لوگوں کا مسئلہ بے نمازی ہونا، دین سے دور ہونا، توحید سے خالی ہونا نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیٹے کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ باپ ہے اور باپ کا یہ مقام ہے. ایک خاوند، ایک مرد اس بات سے غنی اور بے پرواہ پھر رہا ہے کہ اس کے بچے، اس کا کتنا حق ہے، ان کو کتنا وقت دینا ہے، کہاں ان کو میری ضرورت ہے، کہاں خاوند کو بیوی کے ساتھ چلنا ہے، کہاں بیوی کو خاوند کی بات ماننی ہے. یہ ساری باتیں آپ کو اور مجھے ہمارا رب خود پکڑ کے بتا رہا ہے کہ یوں کرتے چلے جاؤ. ان میں آپ کی آسانیاں اور آپ کی خیریں ہیں، اور اگر نہ کریں تو رزلٹ تو آپ اور میں پہلے ہی بھگت رہے ہیں. یعنی ہم متاثرین میں سے کوئی خوشحال معاشروں کے لوگ نہیں ہیں، اور جن معاشروں کو آپ کی اور میری نظریں خوشحال سمجھتی ہیں، ان حالات میں معاشرتی زندگی میں وہ اس سے بھی زیادہ پستی کا شکار ہیں. اب یہ بات نبی علیہ السلام کے پاس گئی تو فرمایا کہ سلیمان صحیح کہتے ہیں، واقعی آنکھ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، پیٹ کا بھی حق ہے. اور فرمایا لوگوں، اللہ نے ہر چیز کے حق مقرر کر دیے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ حقدار کو اس کا حق عطا کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں آدھے داخل ہونا ہے، پورے سارے کے سارے اللہ کے دین میں داخل ہو. کوئی داخل ہو کے تو دیکھے یہاں کی لذتیں، یہاں کی راحتیں ماپی نہیں جا سکتی، یہاں کے سکون اور چین کسی ترازو پہ تولے نہیں جا سکتے. یہ وہی جانتا ہے جو اللہ کی فرما برداری میں کھڑا ہے. اللہ نے کس طرح اس کے معاملات سمیٹ دیے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کی، اور اللہ کی نظر میں بھی اس کی محبت ہے، اس کا مقام ہے، لوگوں کی نظر میں بھی اس کا مقام ہے، دل اس کا مطمئن ہے، دنیا میں بھی رہتا ہے تو اللہ کی رحمت میں مزے کرتا رہتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، آخرت میں جائے گا تو پھر جنت کے اعلان ہے اس کے لیے. کریں گے جی انشاءاللہ. ہم نے انشاءاللہ فکر کرنی ہے بندوں کے حقوق کی. جنت کا ایک منظر نامہ ہے اور ایک آپ کا اور میرا منظر نامہ ہے. مسجد کا متولی ہو یا عام نمازی ہو، کوئی افسر ہو یا ملازم ہو، ساس ہو یا بہو ہو، کوئی باس ہو یا خادم ہو، شدید پریشانی اس بات کی ہے، لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، ان کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، ان کے گلے سننے پڑتے ہیں، شکوے اور شکایتیں سامنے آتی ہیں. یہ ماحول ہے آپ کی اور میری زندگی کا.
اور اللہ احکم الحاکمین نے جس جنت کے بارے میں فرمایا نا کہ تم اس میں داخل ہو گئے، اس کی دو خوبیاں بڑی اچھے طریقے سے ذکر کی ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. یہ دنیا ہے جہاں جھوٹ موٹ چل جاتا ہے، جہاں سکے بیٹے اپنے باپ کی باتوں سے تنگ ہیں کہ اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی، جہاں سکے عزیز اور رشتہ دار ایک دوسروں کے جملوں سے تنگ ہیں. لیکن جنت کا ماحول یہ ہونا ہے وہاں کوئی بندہ جھوٹی بات سنے گا ہی نہیں، سکون ہوگا. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. اس کا ماحول ایسا ہوگا کوئی کسی پہ الزام تراشی، کوئی کسی کو تانا، کوئی کسی کو جھوٹ، الزام، غیبت، چغلی، بدگمانی، نازیبا الفاظ، زہر آلود جملے، جھڑکیں، بے عزتی، رسوائی کسی قسم کے تکلف سے پاک ہوگی. اور اس میں لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ اس میں کوئی فضول بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ہوگی. تو آپ اور میں یہ کام یہاں بھی کر سکتے ہیں. جائیے، آپ سے کون کہتا ہے کہ پورے ملکوں پہ اسلام نافذ کرو؟ اپنے بیوی بچوں میں اپنے گھر میں جا کے نافذ کرو کہ ہم کسی کا شکوہ نہیں کریں گے، ہم کسی کی شکایت نہیں کریں گے، ہم کسی کی غیبت نہ کریں گے نہ سنیں گے، اور ہر ایک کا حق ادا کریں گے. ایسا ماحول بننے لگ جائے گا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اللہ سے غالب یقین ہے جب میں اللہ کے حضور پہنچ جاؤں گا، سوچئے گا آپ کی اور میری زندگی میں شاید کوئی 5 گھنٹے بھی ایسے نہ ہو جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں کہتے ہیں. دعویٰ سنیں، حیرانی ہوتی ہے. ہم 5 گھنٹے ایسے مثال میں کے طور پہ پیش نہ کر سکیں اور وہ پوری زندگی ایسی گزار کے چلے جائیں، پھر آپ کا اور ہمارا انجام ان کے ساتھ ہوگا. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کیا وہاں اتنی محنت کرنے والے اور اتنے سست اور کاہل برابر کر دیے جائیں گے؟ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا مجھ سے ایک بات کا سوال نہیں کیے جائے گا، اور وہ بات ہے غیبت. میں نے کبھی نہ کسی کی ہے نہ کبھی سنی ہے کسی کی. اللہ اکبر. عزیز دوستو، اگر آنکھ حرکت کرے، ہاتھ کی انگلی اشارہ کرے، آپ کے گال ہلکی سی تحقیرانہ مسکراہٹ پیش کریں، آنکھوں میں لہجوں میں آپ کسی کو بات سمجھا جاؤ اور اس میں کسی کی برائی مقصود ہو، یہ بھی مسلمان کی غیبت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں نے کی نہیں. اتنی احتیاط والی زندگی گزار کے گئے اللہ کے بندے، اور یقیناً اللہ احکم الحاکمین ان کے ساتھ معاملہ اس سے بھی بہترین کرے گا. آپ اور ہم تھوڑے سے ذرا اپنے اسباق دہراتے ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے. مسلمانوں تم آپس میں کیا ہو؟ بھائی. کونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بن کے رہو. مسلمانوں تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت کی مثال ہوتی ہے. عمارت کی دیواریں چھت کو سپورٹ کرتی ہیں، دیوار کے بغیر چھت نہیں ہے، اور چھت کے ساتھ ہی دیوار ہوتی ہے، ایک حصہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. لہٰذا مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ ہمیشہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے. مسلمانوں تمہاری مثال ایسے ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح مثال ہے. اگر آنکھ میں درد ہو تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. جسم میں بخار ہو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہن بے چین ہوتا ہے، معدہ کھانا قبول نہیں کرتا. یہ بے چینی آپ میں ہونی چاہیے اپنے بھائی کے بارے میں، مگر مسلمان ایسے نہیں ہیں. بڑی خطرناک غفلت کا شکار ہے اللہ کے بندے. صحیح بخاری کے اندر ایک ایمان والے کا واقعہ نبی علیہ السلام نے ذکر کیا. پہلی امتوں میں سے نہ ایک بندہ، یہ ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق
اور اس کو فکر کہ میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے اور اس کے حق کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ دو بندے آپس میں سودا طے کرتے ہیں اور دونوں آپس میں اجنبی، ایک پوچھتا ہے بتا اس سودے کا ضامن کون ہے؟ کہا تو بھی نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا، علاقہ بھی اجنبی ہے، تیری اور میری اس ڈیل کا ضامن اللہ احکم الحاکمین ہے۔ 1000 درہم یا دینار جو رقم تھی وہ دی اور وہ بندہ چلا گیا، اور اس نے بتایا کہ اتنے وقت کے بعد اس دن اس تاریخ دریا کے کنارے آپ کو میں پیسے پہنچا دوں گا 1000 درہم۔ وقت گزرتا گیا، وہ اپنے پیسے جمع کرتا رہا۔ جب وہ وقت آن پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں کشتی موجود نہیں ہے اور کل کشتی آئے گی، آج کا وعدہ ادھورا رہ جائے گا۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، میں نے اس سے قرض لیا ہے، مجھے ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے، میرا اور اس کا ضامن کون ہے؟ اور یاد رکھو ساتھیو، آپ کے اور میرے گواہ بندے تو ہو سکتے ہیں، لین دین میں نام تو کسی اور کا لکھا ہو سکتا ہے، کوئی پرے اور پنچایت ضامن ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ہم سب کا ضامن بھی اللہ احکم الحاکمین ہوتا ہے، اور اس کے علم میں ہر ڈیل، ہر حرکت، ہر سازش، ہر چال اس کے علم میں ہے جو ہم اپنے بھائی کے خلاف چل رہے ہیں، اور ان چالوں کا انجام ابھی ہم دیکھیں گے۔ آپ کے اور میرے رونٹے کھڑے ہو جائیں، جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے، کان سن نہ سکیں کہ پھر ان کا خمیازہ کتنا مشکل ہے جو بھگتنا پڑے گا ہمیں، اور جان نہیں چھوٹے گی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ کیا، اس میں پیسے رکھے اور دریا میں پھینک دی، یا اللہ ضامن بھی تو تھا، اب تو ہی پہنچائی۔ اور پھر اسے اس خوف نے بیٹھنے نہیں دیا کہ پیسے نہ جانے اس تک پہنچے یا نہیں پہنچے، اس نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اور وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ ادھر سے وہ بھی آیا، مایوس لوٹ گیا، جاتے جاتے دیکھا کہ ایک لکڑی آ رہی ہے، چلو بالن کے لیے اٹھا کے لے چلا جاتا ہوں۔ گھر گیا، اس میں سے 1000 درہم پورے ہو گئے، کہنے لگا اللہ تیری شان ہے، تو ضامن تھا اور بندہ بھی بڑا ایماندار تھا، حق ادا کر، اس کا حق پورا کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، لوگو تمہاری جان، سنیے گا، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، یہ وقت حرمت والا ہے، یہ خطبہ حرمت والا ہے۔ آپ اور ہم کسی کا قتل تو برا سمجھتے ہیں، مال ہڑپ کرنا تو برا سمجھتے ہیں، وہ کہاں جائیں گی وہ بےزتیاں اور وہ عزتیں جو ہم نے مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں سے خراب کی ہیں، ان کا حساب کون دے گا قیامت کے دن؟ اللہ کے لیے اپنے گریبانوں میں آپ اور ہم سوچیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اور اللہ احکم الحاکمین اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ یہ 60 ہاتھ یا 70 ہاتھ جہنم میں جائے گا۔ اور جرم سنیے، جرم اس کا یہ ہوگا کہ اس نے ایک ایسا جملہ کہا ہے اور اس جملے کے کہنے کے بارے میں اس کو بھی اندازہ نہیں، یعنی عام سی بات، جیسے آپ اور ہم چلتے چلاتے کسی کو ایویں کمی کہہ دیتے کہ بھرے بندوں کے سامنے کسی کو ماڑا کہہ دیا، کسی کو نوکر اور غلام کہہ دیا، کوئی نہ کوئی تانا کس دیا۔ خاص طور پر میری مائیں اور بہنیں فکر کریں اس بات کی، قرآن حکیم نے جہاں مومنوں کو تان و تشنیع سے منع کیا، وہاں عورتوں کا نام لے کے کہا کہ عورتیں بھی کسی کا مذاق مت اڑائیں، عورتیں باز آ جائیں اس بات سے۔ اب بندہ جہنم میں لکھ دیا گیا، وجہ اس کی ایک جملہ تھا۔ فکر کرو اپنے جملوں کی، جو جملے آپ کے اور میرے منہ سے نکلتے ہیں، اگر وہ کسی کی عزت خراب کر رہے ہیں، آپ کو اس کی عزت واپس کرنی پڑے گی، اور کرنی بھلا کیسے پڑے گی؟ اس کا تول بڑا مہنگا ہے۔ آج سونے اور چاندی میں، ہیروں اور جواہرات میں بھی تول کے دینا پڑے، سستا تول ہے، کل کا تول بڑا مشکل ہے، وہاں دینا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے اس دن سے پہلے پہلے ہم پناہ مانگیں اور واپس کرنا شروع کریں۔ جس کا کھاتا کلیئر نہیں ہے، یہ کھاتے ہیں مسلمانوں کے، اگر آپ کی زبان کسی کی غیبت میں مبتلا ہوئی ہے، آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا، ادھر نہیں تو ادھر، یہاں نہیں کریں گے آگے آپ کو کرنا پڑے گا۔
اور ہر حال میں کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دو بندے تم میں سے میرے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، میں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ ایک ذرا زبان کا تیز اور چالاک آدمی تھا، اس نے اپنا فیصلہ بیان ایسے کیا کہ میں فیصلہ کرنے میں نے اس کے حق میں کر دیا، لیکن یاد رکھو اللہ کے حضور پھر فیصلے ہونے ہیں۔ اگر وہ بندہ حق پہ نہ ہوا، نہ حق اپنے مسلمان بھائی کا حق محمد کریم سے فیصلہ کروا کے، سنو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کے اگر وہ اپنا مال، اپنا پلاٹ، کوئی سامان اور چیز اپنے حق میں فیصلہ کروا گیا، یاد رکھو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا مجھ سے لے گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جب وہ فیصلہ ہوگا اس میں ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا جائے گا اور کسی کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ مظلوموں کے لیے نوید ہے، جو ماڑے اور کمزور ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ کا فیصلہ بہت بڑی عدالت میں پیش ہونے والا ہے، اور ظالموں اور جابروں کے لیے، غاصبوں کے لیے، کمزوروں کو دبانے والوں کے لیے بہت بڑی خطرناک اور عبرتناک تڑی یا تڑی کہ اللہ کے حضور فیصلے پیش ہونے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی دھوکے باز کی پشت میں لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ فِي عِسْتِ، ہر فراڈیے کی پشت میں ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور جس کی پشت میں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے جھنڈا گاڑا گیا کوئی اس کو نکال نہیں سکے گا۔ اور انسان وہاں یہ کہے گا کہ اپنی جلد کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ جہنم کے عذابوں میں سے ایک سخت ترین عذاب یہ ہے کہ جلد جل جائے گی، اور پھر اللہ اپنے حکم سے ایک ہی لمحے میں اس جلد کو پھر سے بنا دیں گے، وہ پھر جلے گی، پھر بنا دیا جائے گا۔ اب انسان دنیا میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، قیامت کے دن بھی لینے کی کوشش کرے گا کہ شاید کہ میری جلد اس عذاب سے بچ جائے۔ دنیا میں تو لوگوں کے حق مار کے آیا ہوں، فکر نہیں کی کسی کی وراثت کی، کسی کے مال کی، کسی کے قرض کی، کسی کی عزت کی، کسی بات کی فکر نہیں کی۔ آج پھنستا ہوں اور جھوٹ اور دھونس کا سہارا لینے کی کوشش کرے گا، اور ہوگا وہ کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اچانک دیکھے گا، اپنی جلد کو مخاطب ہو کے کہے گا اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تو میں دنیا میں بڑے چکر دے کے آیا ہوں اور یہاں بھی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سورۃ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں بندہ اپنی جلد سے کہے گا اے میرے جلد، میری جسم، تجھے کیا ہو گیا؟ تو میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ جلد آگے سے جواب دے گی آج اس رب نے، دیکھو یہ انگلی یوں ہلانے سے بولتی ہے مگر زبان یوں ہلے تو آواز نکالتی ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے اور شاہکار ہے کہ انگلی ہلے اور 5 بھی ہلے تو آواز نہیں نکلتی، زبان تھوڑی سی پھڑپھڑائے تو جملے نکلتے ہیں، کان سنتے ہیں۔ وہ کہیں گے آج اس رب نے ہمیں بولنے کا حکم دیا ہے، جس رب نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دے دیا۔ بول بول کے زمین کہے گی، آپ کے اور میرے گناہ بھی بیان کرے گی، آپ کے اور میرے مارے گئے حق بھی بیان کرے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جانتے ہو مل مفلس کنگال کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین علی المرتضیٰ کہتے ہیں لوگوں 2 ہی حالتیں ہیں، دولت والا بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں دولت چھن نہ جائے، اور ماڑا اور غریب بندہ ہر وقت اسی تاڑ میں رہتا ہے کہ کہیں دولت مل جائے۔ یہی 2 حالتیں ہیں۔ مگر قیامت کے دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ مال پیسہ، نہ رہنے کے لیے گھر۔ فرمایا نہیں لوگو، یہ تو مفلسی کوئی مفلسی نہیں ہے۔ سنیے نمازی ہو، اللہ کے بندو،
فرمایا مفلس وہ ہے، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور آئے گا اور اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، صدقہ اور خیرات کرنے والا بھی ہوئے گا، اور اللہ سے امید رکھے گا کہ آج تو بڑا اجر ملنے والا ہے، جنت کی امید پہ آئے گا۔ اسی اسنا میں میزان لگا ہوا ہے، بندوں کے حساب کتاب چکائے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا، شاتم ھذا، یا اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی۔ چھوٹی بات نہیں ہے جب آپ کے اور میرے منہ سے نکل جاتے ہیں الفاظ۔ یہ زبان کی عادتیں بدلو، یہ عادتیں کہیں جہنم میں نہ جھونک دیں ہمیں۔ ایک آ گیا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ تیسرا آ گیا، یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا۔ چوتھا آ گیا، یا اللہ اس نے میری بے عزتی کی تھی۔ میں موت بہانہ گزارش کروں گا، اللہ کے لیے یہ جملے اپنے ذہن میں بٹھاؤ، مجھے مارا تھا، میرا مال کھایا تھا، مجھے جھڑکا تھا، مجھے گالی دی تھی، میرا حق مارا تھا۔ اب یہ شکایتیں کس عدالت میں پیش ہو رہے ہیں؟ اللہ احکم الحاکمین کی عدالت میں، اور وہاں انسان کے پاس نہ درہم نہ دینار، اکیلا انسان۔ فرمایا جائے گا جاؤ یہ لو اس کے جرم اور تولنے شروع کرو، نیکیاں اٹھا اٹھا کے تولو، نمازیں اٹھا کے تولو اور دے دو ان کو، اس کے روزے اور صدقات اٹھا کے تولے اور دے دو ان کو۔ آئے گی پیشی، یا اللہ ساری نیکیاں تول کے دے دیں مگر ابھی بھی لوگوں کے حق باقی ہیں، جان نہیں چھوٹنی لوگوں کے حقوں سے۔ اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے اب اس کو لو اور لوگوں کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس کے اوپر تھوپتے چلے جاؤ، لیکن حساب چکایا جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اوے بھاگ نہیں سکتے جمعے والے ساتھیوں، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ حساب یہاں دے لو آسان ہے، دینا وہاں بھی پڑنا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کی چوٹی کا عمل نبی علیہ السلام نے دعا کی، عمر فاروق یہ دعا کرتے ہوئے گئے، اور اللہ نے پیارے محمد کریم کو بھی شہادت کے درجات عطا فرمائے، حضرت عمر کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائی، علی المرتضیٰ کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائی، عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے فوت ہوتے اللہ اس کو جنت میں اس کا گھر اور وہ حور و غلمان دکھا دیتا ہے، مگر معاملہ اس سے بھی شدید ہے۔ شدید شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر اس کا قرض معاف نہیں کیا جاتا، اس کو دینے پڑے گا یہ قرض، اس کے وارث پیچھے سے چکائیں گے۔ اس کی پھر ہی خلاصی ہے اتنا بڑا عمل بھی لوگوں کے حق معاف کروا نہیں سکتا، صرف صدقہ کرنے سے نمازیں پڑھنے سے ہم لوگوں کے حقوق سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور قربان جائیے، کیا آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی نقصان دے؟ کوئی شک بھی کر سکتا ہے؟ کوئی ایمان والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور وہ اس معیار سے ہٹ گیا ہو، بلکہ جو کام کیا معیار ہے ہی وہ۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے ساری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا، اللہ کی حدود کے لیے لیا بس، یعنی ذاتی مسئلے کے لیے تو پہلے سے فیصلہ کہ جاؤ معاف کیا۔ احمد بن حنبل یاد آئے، تابعی بیان کرتے ہیں ایک رات احمد بن حنبل کے پاس رکے، پوری رات روتے رہے۔ میں نے کہا ابو عبداللہ پوری رات روتے ہو، کیا وجہ ہے اتنی ساری رات روتے ہوئے گزار دی؟ کہنے لگے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ اور ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اللہ کی کتاب کتنا اثر کرتی ہے۔ کہنے لگے ایک آیت پڑھی ہے جو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ یہ آیت پڑھی، آیت پڑھتے ہی خلیفہ کے مجھے کوڑے یاد آ گئے جو اس نے مجھے برسائے تھے، اور پوری رات سجدے میں رو رو کے دعا کرتے رہے، یا اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور کوڑے مارنے والوں کو اور دین کے مسئلے پہ، جھوٹ پہ اور باطل پہ کھڑے ہونے والے بندے کے کوڑے، اور ایسے کوڑے کہ اگر کسی ہاتھی کو پڑتے تو ہاتھی بلبلا اٹھتا۔ ایک آیت پڑھی کہ جو معاف کر دے گا اللہ اسے اجر دے گا، پوری رات روتے رہے اور کہتے رہے یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور ساتھیوں یہ معاف کر دو، اگر کوئی فوت ہو گیا
اللہ کے لیے سخی بن جاؤ، معاف کر دو کہ یا اللہ معاف کر دیا، اللہ آپ کو آخرت میں دے گا اور کئی گناہ دے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل نرم ہو جائیں گے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہوئے لوگوں اور اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں ایک وقت ان لوگوں میں رہا ہوں، اگر کبھی میں نے کسی پر لعنت کی، اگر میں نے کبھی کسی کو کوڑا مارا، اگر میں نے کبھی کسی کو تکلیف دی، یا اللہ میری طرف سے یہ چیزیں ان بندوں کے لیے صدقہ اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ حالانکہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی پہ لعنت بھیجی ہے تو وہ اسلام کی وجہ سے بھیجی ہے، اور اگر کسی کو مارا ہوگا تو وہ اسلام کی وجہ سے مارا ہوگا۔ اور یہی یاد آیا وہ واقعہ، کہا میرے صحابہ کسی نے حساب لینا ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش ہے، اللہ کے بعد سب سے بزرگ شخصیت، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام والی شخصیت، لیکن احساس ہے جب سانسیں اکھڑ گئیں پھر حساب بہت مشکل ہے۔ اگر کسی نے لوگوں حساب لینا ہے تو یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ جذبہ پیدا کیجئے، اللہ کے لیے اپنے ان حساب کتابوں کو چکائیے، لوگوں کے حقوق معاف کیجئے اور معاف کروائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے گا، اگر باپ نے بچوں کا حق مارا ہے تو اس کو دینا پڑے گا قیامت کے دن، اگر بچوں نے باپ کے حق میں غفلت کی ہے ان کو یہ حق دینا پڑے گا ہر حال میں۔ حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے دربار میں 2 بکریاں لائی جائیں گی، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی حق آپس میں چکا دے گا۔ پیچھے کیا بچ گیا؟ جہاں جانوروں کے بارے میں حکم ہے کہ جانوروں کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی جزا اور سزا نہیں ہے، لیکن یہ ایک بکری کا فیصلہ بھی کیا جائے گا، کہاں جائیں گی آپ کی میری گالیاں، کہاں جائیں گے آپ کے اور میرے تانے، کہاں جائیں گی میری اور آپ کی الزام تراشیاں؟ آپ کے اور میرے معاشرے میں درجنوں واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، لوگ ان باتوں اور جملوں کی وجہ سے خودکشیاں کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس کی وجہ سے خودکشی کی ہے وہ اس کے قتل میں برابر کا شریک ہے۔ ایک مریض شخص لایا گیا ایک شخص کے پاس، انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، غسل جنابت کا مسئلہ تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس معاملہ آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آدمی ہے، فلاں شخص نے کہا تھا ان کو غسل کرنا پڑے گا اور اس نے غسل کیا تو یہ فوت ہو گیا۔ پیارے محمد کریم نے فرمایا وہ سوالوں کے جواب دینے آسان نہیں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، آپ کی اور میری مرضی نہیں ہے کہ جو سوال پوچھے آپ اور میں دھڑم سے جواب دے دیں۔ جواب دینے کا مطلب آپ اللہ کے حضور جواب دیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بتایا تھا کہ اللہ کا دین یہ کہتا ہے، مگر اللہ کے دین نے یہ نہیں کہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے جس نے یہ فتویٰ اور یہ مسئلہ بتایا؟ فرمایا وہ اس کے قتل میں برابر کا شریک ہے۔ باز آئیے ان جملوں سے، اور میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، ہم ان حقوق العباد پہ ایک پوری سیریز چلانے کی توقع رکھتے ہیں اللہ احکم الحاکمین کی توفیق سے، لیکن تب بھی ممکن ہے اگر میں بیان کروں کہ خاوند اور بیوی کے یہ حقوق ہیں، خاوند تو موجود ہوں اور بیویاں نہ ہوں، باپ اور بیٹوں کے یہ حقوق ہیں، باپ موجود ہیں بچے موجود، ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر اسلام سیکھنا اور سکھانا ہے تاکہ ہمارے اہل و عیال اس میں شامل ہوں اور ایک ایک بات سن سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جس نے کسی کا کوئی حق دینا ہے، چاہے مال دینا ہے، چاہے کوئی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، اور جاؤ موت سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صاف کر لو، ورنہ اللہ کے حضور حساب بہت مشکل ہے، وہاں نیکیاں تول تول کے دی جائیں گی اور کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں، اللہ کا حق بھی ادا کر سکیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔